لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فرمایا کہ ہر جماعت کی مدت مقرر کی جا چکی ہے، ہر امت کی مدت مقرر کی جا چکی ہے کہ اس نے کب ختم ہونا ہے، کب اس دنیا سے جانا ہے۔ جب جماعت کی مدت مقرر ہے تو افراد کی بھی مدت جو ہے وہ بھی مقرر ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے دنیا سے نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ بھی مقررہ وقت سے پہلے نہیں جاتا، قتل ہو جاتا ہے وہ بھی مقررہ وقت سے پہلے نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کیا تھا 2 سال بعد اور کسی بندے نے دست درازی کی تو اسے پہلے روانہ کر دیا یہاں سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے وقت مقرر کیا تھا وہ اسی وقت پر ہی گیا ہے، لیکن سبب کوئی اور بنا ہے، سبب ظاہری سبب کوئی اور بن گیا ہے، لیکن گیا وہ وقت مقررہ پر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کی مقررہ مدت آ جاتی ہے تو لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، میں کہ وہ لمحہ بھر نہ تو اس سے مؤخر ہوتے ہیں نہ اس سے پہلے جاتے ہیں، نہ اس سے مؤخر ہوتے ہیں نہ اس سے پہلے جاتے ہیں۔ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے کے مرنے کا وقت مقرر کیا یا کسی ایسی امت کے تباہ ہونے کا وقت مقرر کیا، پیر کا دن، یہ پیر والے دن انہوں نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہے، انہوں نے روانہ ہو جانا ہے۔ اب فرمانا تو یہ مقصود ہے کہ پیر سے منگل نہیں ہوگا، پیر سے منگل نہیں ہوگا، تاکہ ان کے ذہن میں رہے کہ جو تمہارا وقت مقرر ہے اس میں تمہیں ڈھیل نہیں دی جائے گی، تمہیں پیر کا دن دیا تو پیر کے دن ہی تم نے جانا ہے، اس سے آگے ایک لمحہ بھی نہیں تمہیں مہلت دی جائے گی کہ تمہارے لیے وقت جو ہے نا مزید بڑھا دیا جائے۔ تو مقصود یہاں پر نفی کرنا ہے تاخیر کی، استخار جو ہے نا اس کی نفی ہے کہ تمہیں مزید مہلت نہیں ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا لا یستقدمون، اس سے پہلے بھی نہیں جائیں گے۔ پیر ہے نا، پیر سے منگل نہیں ہوگا تو میں پیر سے اتوار بھی نہیں ہوگا، پیر سے اتوار بھی نہیں ہوگا۔ اب اتوار کی تو یہاں بات نہیں بنتی کہ اتوار کی بھی نفی کی جائے، جب وقت دے دیا گیا پیر کا تو پیر سے منگل نہیں ہوگا، تو یہاں پر مایا کہ پیر سے اتوار بھی نہیں ہوگا۔ یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بولتے ہیں دکان پہ کوئی بندہ چلا جائے، جا کر کہے جی یہ مثال کے طور پر یہ انڈے کتنے کے ہیں، وہ کہیں جی ایک انڈا جو ہے وہ 50 روپے کا ہے، آپ آگے سے کہتے ہیں جی وہ گھاٹے بد، آپ کا تو مطالبہ گھٹ کرانے کا ہے، کم کروانے کا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کو ود، کیا مطلب آپ بڑھوانا بھی چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا بھی 50 کا وہ کہہ رہے ہیں تو 55 کا دے دیں، آپ کا مقصد تو 50 سے نیچے لانا نا، یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آپ کا مقصد 50 سے نیچے لانا ہے نہ کہ 50 سے اوپر جانا ہے، لیکن آپ نے کہا کیا ہے کوئی کمی پیشی، یار وہ کمی پیشی کر لیں، وہ کبھی تو ٹھیک ہے 50 سے نیچے آ جائیں، تو پیشی کا کیا مطلب ہے؟ پیشی کا مطلب ہے کہ اوپر چلے جائیں، تو آگے سے کئی بار وہ شغل میں کہہ دیتے ہیں آپ نے کہا ہے گھٹ وادی یہ کمی پیشی 50 سے 55 تو ہو سکتے ہیں، 60 سے 49 نہیں ہوتے، کہہ دیتے نہیں کہہ دیتے، حالانکہ اس کا مقصد نہیں ہوتا بڑھانا، اس کا مقصد ہوتا نہیں کہ جناب 50 سے آپ 51 کر دیں یا 52 کر دیں۔ تو یہ مقصود یہاں پر نفی ہے زیادتی کی، یہاں انڈے والی بات میں مقصود یہاں پہ ہے کہ وہ جناب زیادہ جو ہے نا پیسے زیادہ مانگ رہا ہے، کم کر دے، وہ مقصود ہے یہاں پہ کمی کروانا، لیکن تاکیداً اس نے نفی کر دی زیادتی کی بھی، اس نے کہا بھی نہیں اگر کم نہیں نہ ہوں گے تو زیادہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے میرے آپ، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمایا کہ تمہیں اگر پیر سے منگل نہیں ہوگا نا تو پیر سے اتوار بھی نہیں ہوگا،
پیر سے اعتبار بھی نہیں ہوگا. یہاں پر نفی مقصود تھی پیر کی، پیر سے آگے منگل کی، لیکن تاکیداً اعتبار کی بھی نفی کر دی گئی، اعتبار کی بھی نفی کر دی گئی. یہ جیسے یہ محاورہ ہے، بہت زیادہ ہم بولتے ہیں. ہاں جی آپ نے کو کھانا کھایا ہے، بس یہ تھوڑا بہت کھایا ہے. تھوڑے کو کہتے ہیں، بہت زیادہ کو کہتے ہیں. تو کون سا کھایا آپ نے یہ بھی تو بتائیں. کتنی سمجھ آئے مسئلہ؟ تو تھوڑا بہت جب کہے گا بندہ تو وہاں مقصود تھوڑا ہی ہوگا. بہت کیا ہے کہ نفی کس کی ہے؟ زیادہ نہیں کھایا ہم نے، تو مقصود وہاں پہ تھوڑا ہی بتانا ہوگا، زیادہ بتانا نہیں ہوگا. حالانکہ لفظ دونوں بول رہا ہے، تھوڑا بہت کھایا. یہ ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے. تو وہی جیسے محاورہ ہماری زبان میں ہے ویسا محاورہ عرب میں بھی بولا جاتا تھا. لا یستاخرون ولا یستقدمون، ان کو فرمایا کہ ان کو وقت زیادہ نہیں ملے گا تو تھوڑا بھی نہیں ہوگا. ہاں جائیں گے اپنے وقت پر، جو معین وقت ان کے لیے کر دیا گیا ہے اسی وقت پر روانہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. یہ ذہن میں رہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یہ آیہ مبارکہ، اس آیہ مبارکہ کو لے کر کے مرزا قادیانی دجال کذاب نے نعوذ باللہ من ذالک اپنا نبی ہونا ثابت کیا. اب میں آپ کو اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات کھل کے آپ کے سامنے آ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے تب فرمایا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آ رہے تھے. خطاب اولاد آدم کو ہے حقیقت میں، لیکن مخاطب بنایا جا رہا ہے حضرت آدم کو. یعنی حضرت آدم کے واسطے سے اولاد آدم کو مخاطب بنایا جا رہا ہے. وہ کیسے جی؟ یہ دیکھیں، میں کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کے بیٹو، اما یاتینکم رسل منکم، اگر میں رسول بھیجوں تم ہی میں سے تمہارے پاس، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں، تم پر میری آیتیں پڑھیں، تو میں پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ فمن اتقا، ان کی پیروی کرتے ہوئے تقوی اختیار کرنا ہے. وہ اصلاح، اور اپنی اصلاح کرنی ہے. جو بندہ ان کی پیروی کر لے گا اور تقوی اختیار کر لے گا، وہ اصلاح، اپنی اصلاح کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا قیامت والے دن. سمجھا گیا مسئلہ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کی اولاد کو فرمایا کہ میں رسول بھیجوں گا. اگر میں بھیجوں رسول تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے. ان سلسلہ رسول کی آخری کڑی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آقا علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے. اب سلسلہ رسول جو ہے وہ ختم ہو چکا، سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکا. اب نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی رسول آنا ہے. نبی جدید اور نبی رسول نہیں آ سکتا، بالکل نہیں آ سکتا. اب پھر ان کا یہ مرزائیوں کا یہ دعویٰ کرنا ذلیلوں کا کہ کہتے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس بنی آدم تمہارے پاس رسول بھیجوں گا، تو کہتا میں آ گیا. دیکھے میں آ گیا، یہ تو کیسے آ گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، حقیقت میں مخاطب آپ کی اولاد تھی، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ اگر میں تمہارے پاس رسول بھیجوں تم ہی میں سے آئیں تو تم نے ماننا ہے ان کو. تو یہ تو خطاب تب ہے. تو آدم علیہ السلام آ گئے، نوح علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ابراہیم علیہ السلام آ گئے، سارے انبیاء آ گئے، سب سے آخر میں میرے آقا علیہ السلام آ گئے. اب نبوت نبی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کہاں گیا؟ سمجھایا نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فمن اتقا واصلح، پس جو بندہ تقوی اختیار کر لے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ قیامت کے دن کی بات ہے، قیامت والا دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگین نہیں ہوں گے. کچھ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے کے سارے پریشان ہوں گے، سب کو خوف طاری ہوگا. تو وہاں پر اول سب کو خوف ہوگا، غمگین ہوں گے، نیک لوگ بھی غمگین ہوں گے، لیکن انجام کار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے غم کو دور کر کے، خوف کو دور کر کے اطمینان بھر دے گا اور سکینہ نازل فرما دے گا. جی بعد میں سارے کے سارے جو اہل اللہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں گے. جب عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں گے پھر خوف کہاں رہے گا؟ جی ہاں، پھر خوف نہیں ہوگا. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام پی لیں گے پھر خوف کہاں ہوگا؟ جی اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں،
والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں. اب دیکھیں، مرزا کانا نہ سمجھے اور اس کے پیروکار نہ سمجھیں تو یہ الگ بات ہے. اسی آیت مبارکہ نے بتا دیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹا کہے. اب قرآن نے کہہ دیا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں. آخری نبی ہیں، یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا. اب کو بندہ کہے کہ مرزا کانا نبی بن کے آ گیا ہے، تو اب بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیت کو جھوٹا کہا ہے نہیں کہا؟ سزا اس کی بیان ہو گئی. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہیں، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں کے سامنے اکڑیں، ہمارے قرآن کے سامنے اکڑیں. آج اکڑ رہے ہیں نہیں اکڑ رہے لوگ؟ کسی کو شرعی مسئلہ بیان کر دی تو آگے سے گلے پڑ جائے اور رہنے دے تو بڑھا دیں. یہ اکڑنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اکڑنا ہے. کسی کو قرآن سنا جائے جی میں نعوذ باللہ، میں نے آپ کو بتایا تھا یہیں پہ بندے کو میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، انجینئر تھا، وہ کہنے لگا جی میں ان باتوں کو نہیں مانتا. پتہ ہے میں ان باتوں کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہیں، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں سے تکبر کی وجہ سے منہ پھیر لیں، اکڑ جائیں. اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہے. یہ کون ہے؟ یہ جہنمی ہے. ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ بھی مدعی نبوت، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کی سزا کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، میں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹا بہتان باندھے. اللہ کی ذات پر جھوٹا بہتان باندھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نبوت نہیں دی، وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، تو جھوٹا بہتان ہے یا نہیں؟ تو مرزا قادیانی اور اس جیسے جتنے بھی چوہے ہیں، مرزا قادیانی، یہ ان سے بحث کرتے ہوئے نا، بات کرتے ہوئے بھی کام جو ہے نا کھلے رکھنے چاہیے، دماغ روشن رکھنا چاہیے. یہ ذلیل بہت دھوکہ دیتے ہیں. ہم کیا ختم نبوت یہ بھی مانتے ہیں؟ ختم نبوت ہم بھی مانتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں ہاں بھی ختم نبوت کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے ہیں ختم نبوت. ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے. آپ ان سے یہ پوچھیں آپ آخری نبی مانتے کس کو ہیں، تو یہ قادیانی کا نام لے گے. مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں. مرزا قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں. ہمارے بھولے لوگ جو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ وہ تو ختم نبوت کو مان رہے ہیں. بھائی تو ختم نبوت جو ہے نا، ختم نبوت کے متعلق مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، جبکہ یہ ذلیل مرزا قادیانی کو آخری نبی مان رہے ہیں. تو ختم نبوت کا عقیدہ ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ جی ختم نبوت کا عقیدہ ایک جیسا کیسے ہو گیا؟ پھر لعنت یہ پڑی مرزے پر. جی اسی کے ماننے والوں میں کوئی 33-34 لوگ جو ہیں اسی کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے جہنم پہنچنے کے تھوڑے عرصے بعد 33-34 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. پتہ نہیں انہوں نے بھی کہا تھا ہم پر وہی آ رہی. اب جب ایسے دجال جو ہے نا وہ آئے گا تو اس دجال کے پیچھے کتنے دجال ہوں گے؟ اسی کی جماعت میں کھڑے ہو گئے، اس کے ماننے والے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹا بہتان باندھے. او کذب بآیات، یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹا کہے. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، میں یہ وہ لوگ ہیں ان کو کتاب میں لکھا ہوا ان کا حصہ ضرور پہنچے گا. مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو رزق لکھا ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے ان کے لیے وہ ضرور پہنچے گا ان کو. ہاں وہ پہنچ کے رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کئی سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قادیانی کیسے خوشحال ہیں جی، باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور یہاں جناب رہتے ہیں بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے روٹی ان کی میں نہیں روکوں گا. یہی تو فتنہ ہوتا ہے، یہی تو آزمائش ہوتی ہے تمہارے لیے کہ تم دیکھ کے کدھر کھڑے ہوتے ہو. اور تمہارا حال یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے ان کی 4 روٹیاں پکتی، بریانی کا دھواں نکلتا دیکھ کے تمہارے ایمان پلپلے ہونے لگتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کے ساتھ آقا علیہ السلام غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر 50 دن حضور نہیں بولے تھے. 50 دن پورے نہیں بولے تھے حضور ان سے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس خط آ گیا کسی کافر کا، کافر حکمران تھا کسی ملک کا. اس نے خط بھیجا اپنے ایلچی کے ہاتھ. وہ مدینہ میں آیا، ڈھونڈ رہا تھا کہ کعب کہاں ہے. وہ جب ڈھونڈتا ان کے پاس پہنچے نا، کہنے لگا جی یہ خط ہے ہمارے بادشاہ نے دیا ہے. آپ نے جب خط کھولا اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب تیرے نبی نے تیری قدر نہیں کی، تیرے سے بولنا چھوڑ دیا ہے،
تو میرے پاس آ جا، تجھے وزیر بنا دوں گا میں. جی اللہ اکبر. حضرت کعب فرماتے میرے جسم میں بجلی کوند گئی. جی فوراً خط آپ نے جب تندور میں ڈال دیا، کہنے لگے میں اتنا ہلکا ہو گیا ہوں کہ کافر مجھے اپنے ساتھ ملانے کے لیے تل گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یار اتنی بڑی آفت ٹھکرا دی، ایمان کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگ ایسے ایمان کے جناب کچے ثابت ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کدھر کھڑا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے علماء نے متفقہ طور پہ لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی، پوری کائنات بنائی، اس پوری دنیا کے اندر میرے آقا علیہ السلام سے بڑا کوئی نام ہے ہی کوئی، بڑا کوئی نام کوئی نہیں. آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی نعمت ہے، حضور سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے. یار پھر وہ بندہ یہ نعمت چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، میں یہاں تک کہ وہ میں جو ہم نے لکھا ہے ان کے لیے وہ ملے گا انہیں، یہاں تک کہ ہمارے رسول آئیں گے ان کے پاس. یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، وہ جو موت دینے کے لیے آتے ہیں. کون سے فرشتے ہیں؟ موت دینے کے لیے آتے ہیں. میں یہاں تک کہ ہمارے رسول آئیں گے یتوفونہم، وہ انہیں موت دیں گے پھر ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کی سزا بیان ہو رہی ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی پیروی کرتے ہیں. ہر مرزائی کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہر مرزائی کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہر بھائی کے ساتھ یہی ہوتا ہے. بھائی یہ ایران میں نبوت کا دعوے دار تھا، ایران میں نبوت کا دعوے دار تھا. اور بابی یہ بھی نہیں کا ایک گروہ ہے جی. آج کل ان کا بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے اقا میں، مصر کا شہر ہے، وہاں پہ بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے ان کا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اپنے بہاءاللہ کو نبی مانتے ہیں، وہ بھی آخری نبی مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کئی سارے نبی اس کی قوم میں اس کی اولاد میں کھڑے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، یہاں تک کہ ہمارے رسول آئیں گے ان کے پاس انہیں مارنے کے لیے. قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، تو وہ ڈانٹتے ہوئے انہیں کہیں گے جیسے، اور ماریں گے بھی سی. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا باقی یضربون وجوہہم وادبارہم. اللہ اکبر. میں کہ ان کے منہ پر بھی ماریں گے، وادبارہم، اور ان کے پچھلے حصے پر بھی ماریں گے. ادبار دبر کی جمع ہے، میں ان کی دبر کوٹیں گے فرشتے. وہ کوٹتے ہوئے کہیں گے ہاں بھائی بتا، پھر ڈانٹیں گے ساتھ. یہ آیت مبارکہ دیکھو. قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، وہ کہاں تھے تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ کس کی پوجا کر رہے تھے، کس کی اطاعت کر رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا ہے، اور تم کہاں مر گئے تھے؟ تم کسے مان رہے تھے؟ یہ اطاعت جو ہے نا یہ بھی عبادت کے تحت آتا ہے. تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے تھے، کس کی اطاعت کر رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی آخر الزمان امام الانبیاء کو بنا کے بھیجا ہے، تم کسے مان رہے تھے؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ضلوا عنا، اب تو سارے گمی ہو گئے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے، جن کی ہم پیروی کر رہے تھے، وہ تو دکھائی نہیں دے رہے. وشہدوا علی انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اس وقت اپنے خلاف ہی گواہیاں دے رہے ہوں گے. انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے ہم کافر ہی تھے. اس وقت اپنے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کافر ہی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا قال ادخلوا فی امم، میں جاؤ تم بھی امتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دوسری جو جماعتیں ہیں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزری ہیں، من الجن والانس، جنوں کی اور انسانوں کی، فی النار، ان کے ساتھ مل کے تم بھی جہنم چلے جاؤ، جاؤ جہنم میں. قالت اخراہم لاولاہم، تو دوسرے جو ہے نا وہ پہلوں کو کہیں گے، پہلوں کے لیے کہیں گے. دوسرے جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کہیں گے، پہلے جو جہنم میں موجود ہوں گے یہ ذہن میں رہے کہ ان کے کپتان ہوں گے نا وہ پہلے جہنم جائیں گے، جو لیڈر ہوں گے وہ پہلے جہنم جائیں گے. گمراہی کے جو سردار ہوں گے، رئیس ہوں گے گمراہ کرنے کے، وہ پہلے جہنم جائیں گے، پیروکار بعد میں جہنم جائیں گے. بعد والے جب جہنم میں جائیں گے تو جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. دعا کیا کریں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، مولا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ مرزا قادیانی نبی ہے، انہوں نے ہمیں کہا تھا بہاءاللہ نبی ہے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ باپ جو ہے نا یہ نبی ہے جی، تو ہم نے ان کے کہنے پر تیرے نبی کو ماننا چھوڑا تھا،
فرمایا کہ کلما دخلت امت اللعنت اختہا، میں جب بھی ایک گروہ جہنم میں جائے گا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا. جہنم میں جاتے ہی ان کے جو افراد پہلے موجود ہوں گے ان پر جاتے لعنتیں بھیجیں گے. لخ لعنت تیرے تو ذلیلہ، تو نے ہمیں خراب کیا ہے، تیری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، تیری وجہ سے آج جہنم آئے. تو ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے. بعد والے پہلوں پر جو لیڈر ان کے وہاں موجود ہوں گے ان پر لعنت بھیجیں گے. یعنی مرزا قادیانی کے ماننے والے سارے کے سارے اس کے بوتھے پر لعنت بھیج رہے ہیں. اور جتنے بھی گمراہ کرنے والے ہیں سارے کے سارے ان کے جو ورکر ہیں اپنے لیڈروں پر لعنت بھیج رہے ہوں گے. اور اب تبارک و تعالی نے فرمایا حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا، یہاں تک کہ سارے جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے. جی ماننے والے بھی، وہ جن کو مانا جا رہا ہے وہ بھی، یعنی مطیع بھی مطاع بھی، سارے جہنم چلے جائیں گے. تو اس وقت کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا ہؤلاء یضلونا، مولا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ انہیں جہنم کا عذاب دگنا کر کے دینا، انہیں جہنم کا عذاب دگنا دینا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکل ضعف، فرمایا صرف اس کا نہیں ہے، ہر ایک کا دگنا ہے، ہر ایک کا عذاب دوسرے سے بڑھ کر ہوگا. ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ اسے کتنا عذاب ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ تمہیں کتنا عذاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ذہن میں رہے بھائی، ایک عذاب ہوتا ہے بدعملی کا، ایک ہوتا ہے عذاب سببیت کا، سبب بننے کا. ٹھیک ہے نا جی. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ وہ ہے جو فلم دیکھتا ہے، یہ گناہ ہے اسے فلم دیکھنے کا. ایک بندہ وہ ہے جو فلمیں بناتا ہے اور سینما کھولا ہوا ہے. جی ایک تو گناہ ہو گیا نا، بدعملی ہوگی فلم دیکھنا ہے، اور فلم بنانا سینما پہ دکھانا، یہ یعنی گناہ بھی ہے، بدعملی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سبب بھی ہے. ایک بندے نے گناہ کیا، ایک نے فلم دیکھی، وہ ایک گناہ تو اس کے نام مال میں لکھا گیا جس نے یہ بدکاری کی ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے فلم سینما پہ لگا دی، 1500 بندوں نے دیکھی، جس نے وہاں لگا دی 1500 بندوں نے دیکھی، تو یہ سبب بنا. اب جس نے سینما بنایا اور فلم چلا دی وہاں پر، تو اس کے نام مال میں صرف ایک فلم دیکھنے کا گناہ نہیں ہوگا. ایک تو اس نے بنائی سبب بنا، اور دوسرا اس نے وہاں چلائی 1500 بندوں نے دیکھی، تو 1500 بندوں کا گناہ بھی اسی کے نام مال میں لکھا جائے گا. اب اسے عذاب کتنا ہوگا؟ اسے ایک گناہ اور اسے 1500 بندوں کا گناہ. بدعملی کا گناہ الگ، سببیت کا گناہ الگ. یہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حابیل کو قتل کیا تھا قابیل نے، میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، کہ وہ قتل کی رسم بد جو ہے اسی نے جاری کی تھی. جو فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ بھی، یہ نہیں کہ قاتل کے ذمہ نہیں ہوگا، قاتل کے ذمہ بھی ہوگا، لیکن ان سب کا گناہ بھی میں کہ قابیل کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. قابیل کو اتنے قتلوں کی سزا ہوگی. یہ ذہن میں رہے، کوئی بھی بندہ جو ہے نا ایسی رسم بد جاری نہ کرے کہ جو بندہ خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے. ایسی بات سے بندہ بچے یار کہ خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، اس کا گناہ زندہ رہے. آج کتنے گناہ ہیں کہ بندہ خود مر گیا لیکن اس کے نام مال میں گناہ لکھا جا رہا ہے، گناہ لکھا جا رہا ہے. ہم نے یہ بیان ہی نہیں کیا نا لوگوں کو، ہم نے صرف اتنا بیان کیا یار فلانا نیکی کا کام کریں گے تو مرنے کے بعد ثواب جاری رہے گا. تو بھائی اس طرح ثواب جاری ہے نا، اس طرح گناہ بھی جاری ہے، گناہ بھی جاریہ ہے. گھر میں لے کے دے گیا ٹی وی، خود تو مر گیا لیکن بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، بچے جناب بدکاری کے مناظر دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ ثواب بھی، یہ گناہ بھی پہنچتا رہے گا. ثواب نہیں، یہ گناہ پہنچتا رہے گا اس کے نام میں مال. یہ گناہ جاریہ کر کے گیا، تو خود تو گیا لیکن وہ وہاں پہ پڑا ہے، تو اس کا گناہ بھی اس کے نام میں مال میں پہنچتا رہے گا. یہ ذہن رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وقالت اولاہم لاخراہم، پہلے والے یعنی ان کے لیڈر رہنما جو ہیں وہ کہیں گے لاخراہم بعد میں آنے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، اور تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم کو بزرگ تھوڑی ہو کہ ہمارے لیے بد دعائیں کر رہے ہو تو ہمیں دگنا عذاب ہو. عذاب تمہیں بھی ہوگا، تو مندے تھوڑی تھے، ہم تمہیں گھر سے اٹھا کے لائے تھے،
ہیں گھر سے اٹھا کے لائے تھے، تم خود ہی منہ اٹھا کے آ گئے تھے ہمارے پاس، ہم نے تو صرف ذہن بنا تھا تمہارا اور تم نے مان لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون، ہاں فرمایا کہ وقال اولاهم لاخراهم، پہلے والے دوسروں کو کہیں گے فما كان لكم علينا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، جو کچھ تم نے کمایا تھا وہ اس کا مزہ چکھو، اب عذاب چکھو تم جو کچھ تم نے کیا تھا۔ اس لیے یار ہم سے کوئی بھی ایسا گناہ جاری نہ ہو کہ ہم تو مر جائیں لیکن گناہ زندہ رہے۔ فخر کی بات، اعزاز کی بات یہ ہے کہ بندہ مر جائے اس کی نیکی زندہ رہے، بندہ مر جائے اس کی نیکی زندہ رہے، تو ایسی نیکی کر جائیں کہ ہم تو مر جائیں لیکن نیکی زندہ ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں لیکن گناہ زندہ ہو، پیچھے گناہ جو ہے وہ ہوتا رہے اور ہمارے نامہ مال میں گناہ پہنچتا رہے، تو یہ بات بہت اذیت ناک ہوگی، بہت تکلیف دہ بات ہوگی ہمارے لیے۔ اس کی تکلیف کا اندازہ دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں نہیں ہوتا، یہ پتہ چلتا ہے قبر میں جا کر، یہ حشر میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ، مرزا قادیانی جو ہے وہ ذلیل، اس وقت اسے پیسے کی ہوس تھی، انگریزوں نے اسے پیسے کا لالچ دیا، جس وقت انگریزوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کوئی نبی کھڑا کرنے کے لیے، ان کا مقصد صرف اور صرف جہاد سے انکار کروانا تھا، صرف اتنا کام کروانے کے لیے انہوں نے اس ذلیل کو نبی بنا دیا، جہاد سے رکوانے کے لیے نبی بنا دیا اسے۔ اب اسے بھی پیسے کی بھوک تھی، آپ اٹھا کے دیکھیں نا وہ کیا کیا کھاتا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ولایت سے تو اس کے لیے شرابیں آتی تھی، ہاں ولایت سے شرابیں آتی تھی اس کے لیے۔ اب اس کے مرید خود پیش کر رہے ہیں اور اسے نبی بھی مان رہے ہیں، اور اس کا جو حکیم تھا ذاتی وہ کہتا ہے کہ حضرت کو محنت کی وجہ سے دورے پڑتے تھے، تو اگر حضرت نے کچھ 4 گھونٹ لے بھی لیے ہیں تو کیا ہے؟ جب ساتھ کھڑے ایسے معول ہوں تو بات کہاں جائے گی بتائیں۔ 4 تو عورتیں تھیں اس نے جو رات کو، غیر عورتیں، رات کو اس کی ٹانگیں دباتی تھی، رات کو اس کی ٹانگیں دباتی تھی، 4 عورتیں غیر محرم، وہ عورتیں اس کی ٹانگیں دباتی تھی، سر سے رات اس کی خدمت میں ہوتی۔ ایسا بدکار قسم کا بندہ ہے، اور اس نے صرف اور صرف پیسے کی لالچ تھی اسے، اور کچھ نہیں تھا۔ ان ذلیلوں نے پیسے دیے، اس وقت چلو پیسے اس نے کھانے تھے، زندگی میں کتنے کھا لیے ہوں گے پیسے، لیکن اتنا بڑا فساد کھڑا کر گیا امت کے اندر۔ آج تک پاکستان کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ہی قادیانی ذلیلوں کا ہاتھ ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پر یہی ذلیل قادیانی بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے عہدوں پر یہی براجمان ہے، لیکن ایک کام آج ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آج ہمارے حضرت پیر میرے اشارہ رحمہ اللہ، پرسوں والے دن جو دن گزرا ہے، پرسوں والی تاریخ جو ہے، اسی تاریخ کو پیر صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قادیانی دجال پر فتح عطا فرمائی، پوری امت اکٹھی ہو گئی تھی، پوری امت اکٹھی ہو گئی تھی، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے سارے بادشاہی مسجد میں جمع تھے، قادیانی دجال کو ہمت نہیں ہوئی سامنے آنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسے ذلیل کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت جو ہے نا، آپ کی آج اولاد کیا کر رہی وہ سب کے سامنے ہے، سال میں ایک بار فتح مبین کا جلسہ کرتے ہیں، بس اس کے بعد سارا سال ڈھول کوٹتے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں، اس طرح کی جناب حرکتیں کرتے ہیں۔ بھائی آج مرزا قادیانی کے پڑپوتا جو ہے ذلیل مرزا مسرور، اس نے جناب کو 2.25 لاکھ بندوں کو صرف 1 سال کی کارکردگی دکھائی، اس نے 1 سال میں 2.25 لاکھ بندوں کو مرتد کر کے قادیانی بنا کے انہوں نے جشن منایا ہے، جلسہ کیا ہے۔ وہ تم نے کتنے جناب قادیانی کو مسلمان کیا ہے؟ آج یہ جو بڑے بیٹھے ہیں پیر، ان کی اولادوں سے ہم پوچھتے ہیں، وہ ایک مرزا دجال کا پڑپوتا، وہ جناب اتنے لوگوں کو 2.25 لاکھ بندوں کو مرتد کر کے قادیانی بنا گیا، تو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے صرف فتح مبین کا جلسہ کر کے لوگوں سے پیسے بٹور کے ہاتھ چموا کے بفارے ہو گئے، یہ تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ پیر میرے اشارہ میں اللہ بھی تمہاری گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، تمہیں پکڑیں گے کہ مولا انہوں نے میرے مشن کے ساتھ بے وفائی کی تھی، یہی غدار ہے میرے۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو قادیانی بنا کے جلسے کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے یہ بتا، تو نے کیا کیا ہے؟ تم لوگوں نے کتنے قادیانی کو مسلمان کیا بتاؤ؟ کتنے قادیانیوں کو، جو قادیانی کو نبی مان چکے ہیں، ان کو نکال کے رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کھڑا کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ان ذلیلوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، لیکن ایک آج ہم ہیں کہ ہمارے ہی گھروں سے نہ بچے نکل کے قادیانیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہیں پہ لاہور کی یونیورسٹی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، نام مجھے بھول گیا ہے، جی سی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں،
اس یونیورسٹی کی لڑکیاں پوری پوری کلاسوں کی لڑکیاں ربوے لے کے گئے ہیں وزٹ کے لیے. وہاں گئے, وہاں سے یہاں آ کے وہ کہنے لگی ہمارے مولوی غلط کہتے ہیں, قادیانی غلط ہیں. انہوں نے کہا ہم دیکھ کے آئے ہیں, ان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں پوچھ ہم کہاں کھڑے ہیں, تو ہم کہاں کھڑے ہیں ختم نبوت کے لیے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف یہی کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا, ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا. اور یہ سب کو پتا ہے بڑوں نے کیا کیا تھا. تو نے کیا کیا یہ بتا, اپنا کارنامہ بتا, تو نے کیا کیا امت کے لیے, امت کا ایمان بچانے کے لیے تو نے کیا کیا ہے. کئی سارے گھروں کے اندر, مسلمانوں کے گھروں کے اندر قادیانی ان کے ساتھ یاریاں کاٹ لیتے ہیں, پتہ نہیں چلنے دیتے. وہاں جا کے جہاں چپ کر کے نکاح کیا اور ان کی لڑکی لے کے چلتے بنے. قادیانیوں کی ان کا پورا مشن ہے, ان کی لڑکیاں ہمارے مسلمان لڑکوں کو پھانس لیتی ہیں دوستی کے چکر میں جناب. ان کو پھر کہتے چل مجھے باہر لے چلو, میں لندن لے چلو, وہیں چلتے ہیں. ہاں جی, یہاں سے پھر وہاں جاتے ہیں, قادیانی ہو جاتے ہیں, اسلام چھوڑ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. میں کہ وہ قادیانی جو ہے نا دجال, وہ صرف خود ہی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا, اس کے ماننے والے بھی ہوں گے. اگر کوئی قیامت والے دن کھڑا ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, نہیں یہ ادھر نہیں, مسموع نہیں ہوگا, یہ ادھر نہیں سنا جائے گا, اس سے یہ ادھر مجھے پتہ نہیں تھا. آج علماء جو ہیں, جتنے بھی کچھ علماء ہمارے جنہیں چنے ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں, میں تو کئی بار کہتا ہوں مولویوں کو بھی, خدا کے لیے آپ کوشش کر کے ہر مہینے میں ایک جمعہ کم از کم حضور کی ختم نبوت پہ پڑھایا جائے. ہماری عوام کو پتہ نہیں ہے ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے, عوام نہیں جانتی, اکا دکا جانتے ہیں بس. انہیں پتہ ہے, یا علماء کے بعد جو بیٹھنے والے ہیں انہیں پتہ ہے, ورنہ عوام کو پوچھے ختم نبوت وہ کیا ہوتا ہے نہیں پتہ ہوں. تو اس لیے جتنا اس عقیدے پر کام کرنے کی ضرورت ہے نا, اور خانی چریسے میں بہت کر لیا تم نے, عرس منانے پہ بہت کر لیا تم نے. اب خدا کے لیے کوئی دین کی طرف بھی آ جائیں, رسول اللہ علیہ السلام کے ختم نبوت کا مسئلہ بھی بیان کریں. پوری آپ امت مسلمہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پوری امت مسلمہ کی تاریخ میں آقا علیہ السلام کے کسی وصف پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی. حضور کی کسی وصف پر لڑائی نہیں ہوئی, صرف ایک وصف پہ لڑائی ہوئی ہے, وہ حضور کی ختم نبوت ہے. صرف ایک شام پہ لڑائی ہوئی ہے, وہ حضور کی ختم نبوت ہے. اور جتنا اہل اسلام کا نقصان اس جنگ میں ہوا ہے کسی جنگ میں نہیں. 1200 صحابہ حضور کی شہید ہوئے, احد والے, بدر والے, حنین والے, تبوک والے, 1200 صحابہ, جن کے اندر 700 تو قرآن کے حافظ تھے, اور 36,000 منکرین ختم نبوت کو کاٹا گیا. 36,000 ختم نبوت کے منکروں کو. خدا کے لیے اتنی بڑی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے, اور اس سے اتنی بے پرواہی اور بے اعتنائی, یہ سمجھ سے باہر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.